ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الأكرم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کا یہ ہمارا دورہ تفسیر قرآن سورۃ الانفال سے شروع ہو رہا ہے. نوے بارے میں جو ہے الانفال کا مطلب ہے اموال غنیمت. یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اموال غنیمت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ جو کفار سے جیت کر اموال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے ان کی تقسیم کیسے ہو. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کفار مکہ کی ریشہ دوانیاں سازشیں خطرناک. انہوں نے مدینہ میں بھی آپ کا پیچھا کیا. جب اب آپ ادھر بیٹھے ہیں اگر تشریف لے اور ادھر والے ساتھی میں اگر آتے نزدیک تو حضور علیہ السلام ان کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں وہ خطرناک. انہوں نے ہر دم اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں جاری رکھی. جب مسلمان مدینہ طیبہ سے ذرا باہر نکلتے اپنے کام کاج کے لیے وہ ان کو ہراساں کرتے، تشدد کا نشانہ بناتے. حضور علیہ السلام کے لیے یہ بات بڑی پریشان ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روک تھام کے لیے ایک قدم اٹھایا. وہ یہ کہ ان کا چونکہ وہ معاشی حوالے سے مضبوط تھے تو ان کو معاشی حوالے سے کمزور کرنے کے لیے ان کی تجارت کا راستہ روکنا چاہا. اب وہ ان کا قافلہ جاتا تھا مکہ والوں کا، شام کے قافلے جاتے تھے بحیرہ احمر سے، ریڈ سی سے مدینہ طیبہ کے پاس چند میل کے فاصلے پر اس کی بندرگاہ تھی. اس کے پاس سے ہوتے ہوئے یمن کی طرف سے وہ شام کی طرف جاتے تھے اور ان کا سالانہ کاروبار لاکھوں پاؤنڈ کا ہوتا تھا جو موجودہ لحاظ سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے. کروڑوں روپے کی ان کی تجارت ہوتی تھی ان قافلوں کے ذریعے، تجارتی قافلوں کے ذریعے. اور وہ اس میں جتنا مال آتا، جب سے اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا حضور علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، وہ یہ سارا پیسہ اسلام کے خلاف استعمال کر رہے تھے. اسلام کے خلاف اپنا پیسہ ساری قوت استعمال کر رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان کا یہ تجارتی راہ کاٹنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے. تو آپ نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں جو یہ پیسہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہم یہ پیسہ ان سے چھینتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے. انہوں نے اسلام کا راستہ ہی روکنا ہے. اب یہ دیکھیں نا، کوئی مسلم کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرے، اس کی معاشی معیشت کے خلاف، اس کی سالمیت کے خلاف، اس کے استحکام کے خلاف، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر کوئی ایسی راہ اختیار کریں گے، حکمت عملی اپنائیں گے کہ جو دشمن ملک ہے اس کو بھی معاشی والے سے دھچکا لے اور وہ ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے.
تو حضور علیہ السلام نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ اس تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے نکل پڑے کہ اس تجارتی قافلے کو روکنا ہے. لیکن اللہ پاک کی ادھر اور مرضی تھی. اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا. یہ قرآن میں بیان میں سورہ انفال میں آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. اللہ تعالیٰ کا دو گروہ میں سے ایک کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں فتح دے گا. اللہ لکم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے یعنی تجارتی قافلہ وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے. تم یہ چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اور اللہ کا ارادہ یہ تھا اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے. حق کو حق ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. تاکہ وہ احقاق حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. چاہے کافروں کا یہ ناگوار کیوں نہ گزرے. میں اللہ کا یہ ارادہ تھا. تم تجارتی قافلہ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کسی اور فتح کو تمہاری جوڑی میں ڈالنا چاہتا تھا. کوئی اور فتح تمہیں دینا چاہتا تھا. ادھر مسلمان اس تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے مدینہ سے نکل پڑے. ادھر ابو سفیان کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ کا قافلہ آ رہا تھا مکہ کے لیے جو مکہ کو اور مکہ کے بڑے تاجروں کا اس میں مال تھا. بہت زیادہ تاجروں کا. جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے اس قافلے کو روکنے کی غرض سے اور چھیننے کی معلومات غرض سے آ رہے ہیں اس نے مکہ میں اپنے قاصد کو بھیج دیا. جاؤ جا کر مکہ والوں کو اطلاع کرو اپنے قافلے کی حفاظت کر دو. وہ زمزم بن عمر غفاری وہ مکہ گیا. اس نے وہاں کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی گونجے کاٹ ڈالی, اس کی نکیل کاٹ ڈالی, اس کے ناک پر زخم لگا دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. واویلا کرنے لگا لوگوں اپنے قافلے کو بچاؤ. سارے مکے والے کفار مکہ تیار ہو گیا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے. اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہو کر نکل پڑا. کتنے ہزار کا؟ 1000. جن میں 600 زندہ پہنچتے, 100 پیادہ, اس طرح سارے. اور ان کے پاس اونٹ, گھوڑے, نیزے, تلواریں, ہر طرح سے مسلح ہو کر لیس ہو کر وہ نکل پڑے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اب مسلمان نکلے تھے 313 جن کے بعد چند گھوڑے تھے, چند اونٹ تھے, چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے. وہ تو تجارتی قافلے کو روکنے کی نیت سے نکلے تھے جو 30-40 افراد پر مشتمل تھا. اتنے بڑے کوئی مارکے کے لیے تیار ہو کر نہیں تھے نکلے. جس طرح امام حسین مدینہ طیبہ سے سوئے کربلا نکلے تھے وہ کوئی مارکے کی غرض سے نہیں تھے نکلے. یہی آن حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ کا تھا. آپ بھی کسی مارکے کی غرض سے نہیں نکلے تھے, تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے نکلے تھے. ابو سفیان شاکر تھا, اس کو اور راستوں کی بھی خبر تھی تو اس نے نیچے سے ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے تو مسلمانوں سے اپنے لشکر اپنے قافلے کو بچا کر لے گیا. اس نے بھی ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا تم واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل عصبیت تھا بڑا, وہ بڑی عصبیت رکھتا تھا, بڑا متکبر مغرور تھا. کہنے لگا نہیں اب ہم مسلمانوں پر اپنی داغ بٹھائے بغیر واپس نہیں جائیں گے. وہ ناچ گانا گاتے ہوئے, ڈول ڈمکے سارا واویلا کرتے ہوئے, شرابیں پیتے ہوئے, ناچ گانے کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں آ گئے. اب وہاں 1000 کا لشکر, مسلمانوں کا 313. حضور علیہ السلام بدر کی رات اللہ کے حضور سے
سجدہ بھی تھی، جس کو قرآن نے اشارہ کیا کہ استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام بھی آزاد ساری رات عبادت گزاری میں گزاری، ساری رات، اور اللہ کے حضور دعا کی، یہاں تک حضور نے اپنی محبت اللہ کے حضور پیش کی، جو اللہ کے حضور مقام تھا۔ فرمایا یا اللہ ان تولک هذه العصابہ لا تقبض ابدا، اے باری تعالیٰ اگر آج تو نے اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، قیامت تک تیری عبادت نہیں پھر اس کے بعد کی جائے گی۔ اگر یہ میری جمع پونجی تو نے ہلاک کر دی، اگر یہ میری جمع پونجی تو نے تباہ کر دی، تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ظالم کون سے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا ہم ایسا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، آپ اور آپ کا رب جا کر دشمنوں سے لڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، چاہے ہم کتنے قلیل کیوں نہ ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ ان کا جواب سن کے اور مسلمانوں کی جان فروشی، مسلمانوں کی جرت، مسلمانوں کی ایمان پر ثابت قدمی دیکھیے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے سمندر میں بھی کود جائیں گے، گریز نہیں کریں گے، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں بھی کود جائیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے۔ یہ ان کا حضور کے ساتھ تعلق تھا، نسبت تھی، ایک جان نثاری تھی، اسلام پر ثابت قدمی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے پیچھے ہر سمت تک جائیں گے، ہر حد تک جائیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون بہے گا۔ یہ صحابہ کی حضور کے ساتھ کمٹمنٹ کی محبت۔ ادھر اللہ رب العزت نے جب صحابہ اکرام کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، ہم 1000 پیدل پہ اترنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، تمہاری مدد کروں گا 1000 پیدل پہ اترنے والے۔ اور قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ پہلے 1000 پیدل پہ فرشتے آئیں گے اور پھر تمہاری مدد 3000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے کی جائے گی، 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد اور نصرت کی جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ فرشتوں کی مدد اور نصرت کا اعلان ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے، یہ خوشخبری ہو جائے، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں بھی ان کی فتح کی بیان کی، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی۔ اب ایک طرف اتنا کثیر لشکر ہو اور دوسری طرف مٹھی بھر قافلہ ہو، لشکر ہو، کیا اسے نیند آتی ہے؟ جب ظالم جابر لشکر سے مقابلہ ہو اور دوسری طرف مٹھی بھر تعداد ہو، نیند آتی ہے؟ مگر نہیں، فرمایا ہم نے تم پر اونگ طاری کر دی، امانت من ہو، اور یہ ہماری طرف سے امان کی علامت ہے، ہماری طرف سے امان کی علامت ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور وہ تم پر اتارے گا پانی بھی جس سے تمہیں پاک صاف کرے۔ اب جس وقت مسلمانوں نے بدر کے مقام پر ڈیرا ڈالا،
مسلمانوں کی سائڈ پر نہ وہاں پینے کے لیے پانی تھا اور زمین بھی ریتلی تھی، پانی بھی نہیں تھا، زمین بھی ریتلی جس میں ان کے پاؤں دستے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے پڑاؤ ڈالا نرم زمین پر اور پانی والی زمین پر۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے بارش نازل کر دی، جو نرم زمین تھی وہ دلدل ہو گئی، وہ دلدل ہو گئی، ان کے پاؤں پھسلنے لگے، اور جو ریتلی زمین تھی وہ سبز ہو گئی، اور پانی بھی مسلمانوں نے ذخیرہ کر دیا، اور میں ہم نے پانی بھی اتار دیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس طرح اللہ تم سے شیطان کے نجس کو دور کرے گا، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو ایک رگ مضبوطی دے دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی دے دے۔ تو یہ بھی عطا کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی طرف وحی کی، فرمایا مومنوں کو ثابت قدم رکھو، مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ اور جس وقت حضور علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ دیکھو یہ جبرائیل کھڑا ہے، یہ دیکھو یہ جبرائیل کھڑا ہے زرد لباس میں، اور یہ تمہاری مدد اور نصرت کے لیے آیا ہے، تمہاری مدد اور نصرت کے لیے آیا ہے۔ تو فرمایا اے فرشتوں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ جو کافر ہیں جو ہمارے دین کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تم ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ صحابہ اکرام جو غزوہ بدر میں شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کافر پر اپنے مقابل پر تلوار چلاتے، کافر دور کھڑا ہوتا لیکن ہماری تلوار چلانے کے اشارے سے اس کی گردن کٹ جاتی، اس کی گردن کٹ جاتی۔ اس میں فرشتوں نے بھی کردار ادا کیا، فرشتوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا، اور فرشتوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا، اور صرف یہی نہیں اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حضور علیہ السلام نے مٹھی بھر اپنی مٹھی بھر کنکریاں اور مٹی لی اور ان کو کافروں کی طرف پھینکا۔ جب آقا علیہ السلام نے مٹی ان کی طرف پھینکی تو کافروں کا لشکر جتنا بھی تھا 1000 کا لشکر، اور جس جگہ بھی موجود تھا، کس کا رخ دائیں تھا، کسی کا بائیں تھا، کسی کا سامنے تھا، حضور علیہ السلام نے مٹی پکڑ کر ان کی طرف پھینکی، وہ ہر کافر کے چہرے پر ان کی آنکھوں پر اور ان کو نبینا کر دیا۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے فرمایا ہے حبیب جس وقت آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، پھینک رہے اللہ، پھینک رہے حضور علیہ السلام، لیکن اللہ کا تعلق لے کے اپنے حبیب کے ساتھ۔ اے حبیب جس وقت آپ نے مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، یاد ہے کس نے پھینکی؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ دیکھنے والے ہاتھ حضور علیہ السلام کے تھے، پھینکنے والے ہاتھ حضور علیہ السلام کے تھے، لیکن اس میں قوت، اس میں قدرت اللہ پاک کی طرف سے تھی، اللہ پاک کی طرف سے۔ میں آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، اور اللہ نے انہیں حاصل و نامراد کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، فرمایا آؤ آج تمہیں ایک نظارہ اور بھی کراتے ہیں۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ پکڑا ہوا تھا اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگاتے جاتے فرماتے تھے ھذا مزرع فلان، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، ھذا مزرع فلان، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام اسی طرح جو کافروں کے سردار تھے ان کے نام دے دے کر فرماتے رہے فلاں کافر نے یہاں مرنا ہے، فلاں کافر نے یہاں قتل ہونا ہے، فلاں کافر نے یہاں قتل ہونا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب غزوہ ہو گیا، کافروں کے سردار مر گئے، ہم نے ان جگہوں کا جا کر مشاہدہ کیا تو جہاں حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے کہ فلاں فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، جس
وہی کی ہوئی جگہ پر مرا ہوا تھا، وہی قتل کیا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جو بدر کے رونما ہونے سے پہلے اپنے علم کی علم نبوت سے خبر عطا فرما دی، حضور نے نگاہ نبوت سے خبر عطا فرما دی، اور پھر صحابہ اکرام لڑے اور کافروں پر فتح پائی، کافروں پر فتح پائی، عظیم فتح صحابہ اکرام کو نصیب، جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فضائے بدر کیا ہے؟ ایمان ہے، جذبہ ایمان، استقامت ہے، ایمان پر استقامت، ایمان پر جذبہ اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ صحابہ کرام کے درمیان جذبہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تم جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو تو دشمن چاہے کتنا ہی کثیر تعداد کا کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت تمہیں حاصل ہوگی، اور فرشتے بھی تمہاری مدد کو اتریں گے، فرشتے بھی تمہاری مدد کو اتریں گے، بشرطے کہ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا اور پھر اس میں اموال غنیمت کے حصے بھی بیان کیے 10ویں پارے کے شروع میں، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو مال غنیمت بھی تمہیں ملے تو ان میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے۔ جو بھی اموال غنیمت تمہارے ہاتھ ہے تو 5واں حصہ ان کو دینا ہے، باقی 4 حصے غازیوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام نے یہ مقرر کیا۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایک جو باپ پیادہ تھا سواری جس کے پاس نہیں تھی، ایک حصہ اس کا، اور جس کے پاس سواری تھی 3 حصے اس کے، اموال غنیمت میں اس کو عطا کی۔ اور بعض ائمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 11 حصہ پیدل کا اور سوار کا 2 حصہ، 2 حصہ۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اموال غنیمت تقسیم کیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں یہ بھی فرمایا، اے مسلمانوں تم اپنے دشمن کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ آخَرِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے قوت سے اور نشان زدہ گھوڑوں سے تیاری رکھو، اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھو، بلکہ ہر طرح کے مسلح ہو کر، جس طرح آج کا جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آج کے بارے میں ہمارے لیے حکم ہے قرآن کی روشنی میں قوت حاصل کرو، جتنے بھی دشمن پھیلے ہوئے ہیں ارد گرد فرمایا قوت حاصل کرو، ٹیکنالوجی کی ایٹم بم ہے، میزائل ہے، راکٹس ہے، جدید بحری بری فضائی سامان ہے، تو فرمایا ان میں قوت حاصل کرو، قوت تیاری کرو، اور اس طرح ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، ان پر روک ڈالو گے، اور جتنے اس کے علاوہ تمہارے دشمن ہوں گے ان پر بھی تمہاری داغ بیٹھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اگر تم صبر کرنے والے ہو تو اگر تم 100 تعداد میں ہوگے تو 200 اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ، جو تمہارا دگنا دشمن ہوگا اس پر غالب آ جاؤ، اور اگر تم 1000 تعداد میں ہو گئے تو اللہ کے اذن سے 2000 لشکر پر غالب آ جاؤ، اگر تم صبر کرنے والے ہو، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کو ان کا اجر ہے اور کافر ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔
پھر اس کے بعد سورۃ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ سورۃ براءہ ایک ایسی سورت ہے قرآن میں جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے پہلے ہم پڑھتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح سکھائی ہے۔ اور بعض مفسرین نے جو اس کی حکمتیں بیان کی ہیں وہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ مشرکوں کے بارے میں برات کا اعلان ہے کہ نیم سے بری ذمہ، ان کے لیے عذاب کا اعلان ہے، برات کا اعلان ہے۔ اس لیے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر آگے اس میں اللہ تعالی نے کچھ مشرکوں کے ساتھ قتال کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا آباد کون لوگ کرتے ہیں یہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی تعریف کیا جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ 5 نشانیاں بیان فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا دھیان ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یوم آخرت پر انہیں حساب کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ 5ویں خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی جو مسجدیں آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ بے خوف ہو کر اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو عبادت کرتے ہیں، بے خوف ہو کر۔ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نہ شیطان سے ڈرتے ہیں، نہ جن و انس کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتگان میں سے ہو جائیں، یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں اموال اور جان سے جہاد کرنے والے، جدوجہد کرنے والے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے۔ یاد رکھے جو دین کی راہ پر چل رہے ہیں، جو دین کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، دین کی راہ میں سختیاں، تکلیفیں، مسائل برداشت کر رہے ہیں، اپنا مال اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی جانیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، بڑے درجے ہیں اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے، رضا کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے جنات ہیں فیہا نعیم مقیم، جس میں نعمت والی، قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، شوہر اور تمہارا خاندان، تمہارے مال، تمہارے تجارت، جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہارے گھر، 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 8 چیزوں کا۔ یہ بات کر کے پھر ختم کرنے لگا، 8 چیزوں کا۔ تمہارے باپ، والدین، آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شوہر میاں بیوی، تمہاری تجارت، تمہارا خاندان، تمہارے اموال اور تمہارے گھر۔ فرمایا ان 8 چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان چیزوں کی محبت
رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جد و جہد سے بڑھ گئی۔ اگر ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب ہو گئی اور تم نے اللہ کو بھی نظر انداز کر دیا، اللہ کی محبت کو بھی نظر انداز کر دیا، اللہ کے رسول کی محبت کو بھی نظر انداز کر دیا، اپنی اولاد میں، اپنے والدین میں، اپنے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں مست رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے دین کی جدوجہد کو پس پش ڈال دیا، تو فرمایا فتح حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو پھر اے مسلمانوں تم اللہ کے امر کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اس کے بعد اور کچھ نہیں بچتا۔ تو عذاب الہی سے ہم اسی صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں جب دنیا کی، مال و متاع کی، ہر چیز پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں پر غالب ہے، باقی ساری چیزوں کی محبت ان کے تابع۔ یہ منع نہیں فرمایا کہ تم والدین سے محبت نہ کرو، تم رشتہ دار بہن بھائیوں سے محبت نہ کرو، میاں بیوی کی محبت نہ، یہ منع نہیں فرمایا۔ فرمایا ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے، تابع ہی ہونی چاہیے۔ اگر تو تابع ہے تو تمہاری کامیابی ہے، اور اگر تابع نہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عمل کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اس پر اللہ پر گلہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی کما حق غلامی محبت عطا فرمائے، اور ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔